لاہور میں پاکستان کا واحد کینسر اسپتال، جہاں ہر عمر اور کینسر کی ہر سٹیج کے مریضوں کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا اسپتال جہاں کیش کاؤنٹر بنایا ہی نہیں گیا۔ مجھے بریسٹ کینسر تھا، میں بالکل نا امید تھی کہ میں بچوں گی یا نہیں۔ میں آج اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں۔ آج مجھے یہاں سے ریلیف ملا ہے اور پتہ نہیں کتنے تکلیف زدہ لوگوں کو ملے گا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام دانش حسین، میں آپ کو لے کر آیا ہوں آج لاہور کینسر کیئر اسپتال میں۔ یہ پاکستان کا واحد ایسا اسپتال ہے جہاں ہر عمر اور ہر سٹیج کے کینسر کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بالکل مفت کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کے کئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو مل کر اسے ڈونیشن دیتے ہیں اور اس اسپتال کو چلا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، لیکن ان کی امید یہ اسپتال بننے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کون کون سا ایکوپمنٹ، کون کون سی سروسز ہیں جو یہاں پر دی جا رہی ہیں۔ اسپتال میں انٹر ہونے سے پہلے یہ بلکہ میرے سامنے پیلیٹیو انسٹیٹیوٹ ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ ایک میرے سامنے میموگرافی وین کھڑی ہے، اور اسپتال نے یہ بتایا ہے مجھے کہ ان کے پاس 2 میموگرافی کے لیے وینز ہیں جو میموگرافی ٹیسٹ کرتی ہیں خواتین کے لیے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت تقریباً 10 سے 12 ہزار تک لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ فری آف کاسٹ کر رہے ہیں۔ اسپتال کے مطابق اب تک یہ 42,000 سے زائد خواتین کے پاکستان بھر میں یہ میموگرافی کے ٹیسٹ کر چکے ہیں۔ اندر جا کے بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کیا ہے، لیکن پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح کا اکوپمنٹ ہے۔ یہ اسپتال کی انٹرنس ہے، ریسپشن آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں، اور اسپتال اس بارے میں کلیم کرتا ہے کہ یہاں پر کیش کاؤنٹر نہیں ہے، صرف ریسپشن ہے، وہاں کے آپ بتائیں، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، تو وہاں پر سائن کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ویریفیکیشن نہیں، کوئی گھر جا کے نہیں چیک کرتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں مستحق ہوں، تو یہاں پر بس ان سے دستخط لیے جاتے ہیں اور ان کا ٹریٹمنٹ یہاں پر شروع کر دیا جاتا ہے۔ کچھ مریض ہیں یہاں پر، ان سے بات کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی ٹیمز ہیں، ان سے خاص طور پر یہ جانیں گے کہ یہ کتنی ڈیووشن چاہیے ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کام کو وہ کرتے ہیں، کہ ایک ایسا مریض جس کو ہر کوئی ٹھکرا چکا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اس کا علاج ہو رہا ہے، اور ایکسپینس یا ڈونیشنز یا سورس آف فنڈ کیا ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنے ایکسپینسو علاج کینسر، اور جس طرح سے آپ کا گائنی سے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو مینیج کرنا اور لوگوں کو فری میں بھی ٹریٹمنٹ دینا، یہ سوچا کیسے تھا؟ امپلیمنٹیشن کیا آسان ہے؟ یہ جتنی سوچی اس سے زیادہ مشکل ہے؟ مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ بہت سے پاکستان میں مخیر حضرات بھی ہیں جو ڈونیٹ بھی کرتے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ سسٹم کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ یہاں سے مریض جو ہے، جس طرح فی الحال ہمارا آپریشن تھیٹر ابھی فنکشنل نہیں ہوا، انشاءاللہ اگلے مہینے سے ہو جائے گا، آپ نے دیکھا ہے کمپلیشن کے پروسیس میں ہے، تو یہاں سے گائنی کے جو مریض ہیں وہ میرے پاس یہاں سے گرکی ہاسپٹل ریفر ہوتے ہیں۔ ان کا جتنا خرچہ ہوتا ہے وہ کینسر کیئر ہاسپٹل وہاں پہ بیئر کرتا ہے، تو اس طرح مل جل کے کافی زیادہ سرجریز گائنوکولوجیکل کینسرز کی وہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ بھی پتہ چلے، کیونکہ خاص طور پہ اویئرنیس کی کمی ہے، بریسٹ کینسر ہو گیا یا گائنی کے مسائل، یا اس میں جو کینسر کے مراحل آ جاتے ہیں، تو اس میں لوگوں کی کتنی اویئرنیس ہے؟ کیونکہ اس سے آپ لوگوں کا کام بڑھ جاتا ہے کہ خدا نخواستہ جب وہ کیوریبل نہیں ہوتا تب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اس سے پہلے کس طرح سے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے، یا کیا سمجھتی ہیں لوگ یہ جانتے ہیں اس چیزوں کو؟ دیکھیں جی، تھوڑا سا تو ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں ہمارا فرض بھی ہے بتانا، اور لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو ارلی سٹیجز کے اندر اگر ہم دیکھ لیں تو ان کا کمپلیٹ علاج ممکن ہے، اور ان کے ساتھ زندگی بھی افیکٹ نہیں ہوتی۔ جس طرح بچے دانی کا منہ ہے، سروکس، اس کا کینسر پوری دنیا کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ صرف ایک سروائیکل سمیئر کے ساتھ
اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے ہیلدی پاپولیشن میں. یہاں ابھی تک انفارچونیٹلی اس سمیئر کا رواج اتنا کامن نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور لوگ جو ہیں ہمارے, ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو ہمیں کوئی بیماری نکل آئے گی. اس چیز سے باہر نکلنا چاہیے. جب آپ ہیلدی ہیں اپنے روٹین میں چیک اپس کرائیں تاکہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی چیز کہیں سے خرابی شروع ہو رہی ہے تو اس کو اسی وقت پکڑ لیا جائے اور اس کا فوری علاج کر دیا جائے. عموماً کینسر اولڈر ایج کی بیماری ہے. ڈاکٹر صاحب, اب آپ کی ٹیم بڑی کمیٹیڈ ہے, بڑی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہریار صاحب ان کی سرپرستی میں. یہ سارا آپ لوگ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے بجٹس بھی الگ الگ بنائے ہوئے ہیں. جو ڈونیشن یا زکوٰۃ کا پیسہ ہے وہ آپ اپنی ذاتی زندگی یا ذاتی آفیسز میں خرچ نہیں کرتے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ڈونیشن کے اندر دو طرح کی ہے. جو ڈونیشن دیتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے جی بلڈنگ پہ لگ سکتا ہے, اکوپمنٹ پہ لگ سکتا ہے. جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ کا علیحدہ ہے اور وہ مریضوں کے علاج پہ صرف خرچ ہوتا ہے. اور ان میں سے کوئی بھی پیسے کسی ڈاکٹر کی ذاتی چیز کے لیے خرچ نہیں ہوتے. مطلب اگر آفیسز بھی بندے ہیں تو وہ زیادہ تر ڈاکٹرز نے خود بنائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اب ڈاکٹر شہریار صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. پروفیسر صاحب, مشن کیا ہے آپ کا؟ شروع کہاں سے ہوئے تھے, کہاں لے کر جانا ہے اسپتال کو؟ اچھا جی, میں مختصراً اپنے الفاظ میں بات کر لوں. دیکھیں, کینسر کا علاج بہت مہنگا, پیچیدہ اور طویل ہے اور ہمارے ملک میں مریضوں کی اکثریت علاج سے محروم رہ جاتی ہے. تو پھر اللہ کی راہ میں ہم نے یہ ٹرسٹ بنایا. اس کو ہم کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر فاؤنڈیشن کہتے ہیں. اس وقت جو سہولیات ہم عوام الناس کو فری آف کاسٹ مہیا کر رہے ہیں اس میں سر فہرست ہمارا ریڈیشن بلاک ہے. ریڈیشن بلاک میں کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین مشینری 1.25 ارب روپے کی لاگت سے خریدی گئی ہے. کچھ مشینیں تو 40 سے 50 کروڑ کی لاگت رکھتی ہیں. ان مشینوں پر ہم کینسر کے مریضوں کا فری علاج کر رہے ہیں. انہی مشینوں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں 6 سے 9 لاکھ روپے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسپتال میں انہی مہنگی مشینوں پہ, جدید مشینوں پہ, سینئر اساتذہ کی نگرانی میں ہونے والے علاج پر کوئی پائی نہیں مانگی نہیں جاتی ہے. جو اللہ کی راہ میں دے دے. ہم نہ یہاں کیش کاؤنٹر ہے نہ یہاں پرچی فیس ہے. آپ آئیں, اپنا علاج کرائیں. اگر زکوٰۃ لگتی ہے فری کروائیں, اگر زکوٰۃ نہیں لگتی تو آپ کچھ ڈونیٹ کریں. دوسرا یہ بلاک جہاں ہم کھڑے ہیں یہ ایڈوانسڈ کینسر کے مریضوں کی پاکستان کی پہلی علاج گاہ ہے. اس کو انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر کہتے ہیں. اس میں 100 کے قریب بیڈز ہیں. ابھی ہم نے 40 بیڈز پہ ایڈوانس کینسر کے مریضوں کی نگہداشت علاج شروع کی ہے, جو ایک خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. یہاں جدید ترین آپریشن تھیٹر قائم کیا جا چکا ہے اور ہم اس پہ بریسٹ کینسر سرجری بھی کر رہے ہیں اور بہت سی اور جو ہیں سرجریز کے لیے ہم نے دوسرے آپریشن تھیٹر بھی مستعار لیے ہوئے ہیں. بریسٹ کینسر میں پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, پھر باریک سوئی والا ٹیسٹ یا موٹی سوئی والا ٹیسٹ, میموگرافی ہوتی ہے, اس کے بعد بایوپسی رپورٹ آتی ہے, اس کی سرجری ہوتی ہے, ریڈیشن ہوتی ہے, کیموتھراپی ہوتی ہے, ریہیب ہوتی ہے. یہ سارا کام ہم فری یہاں پہ کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے بتایا کہ آپ کو عطیات ملتے ہیں, لیکن کیا آپ لوگوں سے بھی ویریفائی کرتے ہیں جو پیشنٹ یہاں پر آ جاتا ہے کہ آیا اس کو زکوٰۃ لگتی ہے نہیں؟ دوسرا, کس سٹیج کے ایسے مریض ہیں جو یہاں پر آتے ہیں, یا ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ڈیتھ بیتھ پہ ہے تو آپ اسے واپس بھیج دیتے ہیں؟ ہم کسی مریض کو واپس نہیں بھیجتے ہیں. جب تک آخری سانس ہے علاج ہمارا فرض ہے اور ہم کسی مریض کو علاج سے انکار نہیں کرتے. یہی ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے. ہماری مشن سٹیٹمنٹ کے 2 حصے ہیں. علاج مکمل فری ہوگا مستحقین کے لیے اور کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا. کوئی شخص جب آ کے کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں تو ہم جانچ پڑتال نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں اس کا اور خدا کا معاملہ ہے. دوسرے اسپتالوں میں اس کی تھرڈ پارٹی ایویلیوشن ہوتی ہے, اس کے گھر لوگ جاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں, آپ کا بجلی کا کرایہ. ہم یہ نہیں پوچھتے. ایک آدمی کہتا ہے میرے پہ زکوٰۃ لگتی ہے, ہم مان لیتے ہیں, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تفتیش نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اور پوری ٹیم ان کے ساتھ ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب, پہلے تو میں نے یہ بھی دیکھا آپ کو, جو میں آبزرو کر رہا تھا آپ کی ٹیم کے ساتھ ایک کولیبریشن اور جو فرینڈلی انوائرمنٹ, یہ کس حد تک ضروری ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ دوسرے ہسپتالوں سے کس طرح سے مختلف ہے, حالانکہ یہ بھی ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں فری علاج ہو رہا ہے؟
السلام علیکم. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ آف پیلیٹیو کیئر ہے، یعنی ایڈوانس کینسر کے مریضوں کا علاج یہاں کیا جاتا ہے. اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کینسر ایک ایسی موذی بیماری ہے جس کی بروقت تشخیص ہو جائے تو قابل علاج ہے اور کیور بھی پاسبل ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بروقت تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے مریض بہت لیٹ آتے ہیں. اور آپ کو یہ بات سن کے حیرانگی ہوگی کہ پاکستان میں جو ٹوٹل کینسر کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 80% مریض ایڈوانس کینسر کے آ رہے ہیں جو ناقابل علاج سٹیج میں آتے ہیں، اور یہ وہ مریض ہیں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. تو اس دوران ان کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، بیماری پورے جسم میں پھیل جاتی ہے، ہڈیوں میں، جگر میں، پھیپڑوں میں، دماغ میں، طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں. اور جو فیملی ہے، جو ان کے لواحقین ہیں، وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ گھر میں کیسے ان کا علاج کریں. تو آج الحمدللہ کینسر کیئر ہاسپٹل میں یہ شعبہ قائم ہے، اور میں بڑے فخر سے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ نمائندہ جو 25 سال پہلے پاکستان آئیں اور WHO کی ورلڈ ہیلتھ کنسلٹنٹ تھی، آج وہ ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں. تو اس میں یہ ہماری ٹیم ہے. میں بڑے فخر سے اپنی ٹیم کا تعارف کراتا ہوں. یہ ہماری ٹیم ہے، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، سارے لوگ مل کے ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے وہ ایک مریض پہ ہم جو ہے اپنی ایفرٹس، اس کی ساری نگہداشت ہم ایز اے ڈاکٹر سمٹم مینجمنٹ کرتے ہیں. ہماری نرسیں ان کی نرسنگ کیئر کرتی ہیں اور لواحقین کو سکھاتی ہیں. ہمارے ڈاکٹرز بھی ان کی دوائیاں، ان کی جو بھی تکلیفیں ہو رہی ہیں، وہ ساروں کے تدارک کے لیے دوائیاں دیتے ہیں. جب آپ گھر بھیجتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو کیا وہ آپ کی طرف سے ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ اسٹیج 4 کے یا جو آخری اسٹیج کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا اسپتالوں کی طرف سے. تو کیا آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے بعد ان کی مرضی سے ان کو گھر جانے دیتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، اور آپ نے بالکل بجا یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہم نے ان کو داخل کیا، تو ایک ہمارا بیسک آبجیکٹو ہی یہی تھا کہ ہم ان کو شارٹ ٹرم 2 3 4 ہفتوں کے لیے داخل کر رہے ہیں. یہاں پہ ان کے جو علاج پہ ہم فوکس کریں گے، ان کی تکلیفوں پہ فوکس کریں گے. جب وہ کانفیڈنٹ، اور فیملی کو ٹرین کریں گے، اور فیملی کو ٹرین کرنے کے بعد جب یہ گھر جائیں گے تو انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہمارا رابطہ ان سے رہے گا، ہماری ہوم کیئر سروس. پیلیٹیو اسٹیج، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ جو کینسر کی آخری اسٹیج ہیں اس کے ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے بتایا. پتہ چلا کہ ایک پیشنٹ بھی یہاں پر اسی طرح کی موجود ہیں جو بڑی پورے امید ہیں اس اسپتال میں آ کے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی اٹریکٹیو لگی ہے مجھے، یہ کسی بھی اسپتال میں میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس طرح سے ملیں گی، کہ یہاں پر ایک ایسی پینٹنگز ہیں خوبصورت جو دیکھ کے بڑا اچھا بھی لگتا ہے. اور جو انتظامیہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس میں سے کئی پینٹنگز یا کئی تصاویر ایسی ہیں جو ان مریضوں کے علاقوں کی ہیں، اور وہ انہوں نے کھینچ کے بتایا کہ ہم اس پسماندہ علاقے سے ہیں اور یہاں پر ہمارا علاج ہو رہا ہے. تو یادگار کے طور پر اکثر جگہ پر ہمیں یہ تصاویر آویزاں کی گئی ہیں اور یہ ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہیں. چلتے ہیں ان پیشنٹ سے بات کرتے ہیں کہ واقعی یہاں پر جو انوائرمنٹ یہ دے رہے ہیں اور جس طرح سے لوگ دل کھول کر یہاں ڈونیشن دے رہے ہیں اور علاج ہو رہا ہے، کیا حقیقت ایسی ہے یا اس کے برعکس ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ماں جی آپ کی؟ الحمدللہ، میرا نام بشرا بی بی ہے اور میں ضلع شیخوپورہ سے بلانگ کرتی ہوں. اور میں مجھے بریسٹ کینسر تھا اور یہیں سے میرا آپریشن ہوا ہے ڈاکٹر حماد رضا سے. ڈاکٹر ریاض کی ٹیم کی پوری سربراہی میں ڈاکٹر ریاض ہیڈ نے، اور انہوں نے میرا یہ علاج شروع کیا ہے. میں جب آئی تھی تو میں ان کو کہتی تھی کہ مجھے نا کوئی زہر کا ٹیکہ لگا دیں کہ میں مر جاؤں، اتنی تکلیف تھی مجھے. اور پورے اس بلڈنگ نے میری آہو بکا اور چیخیں سنی ہیں. اور ان لوگوں نے مجھے 20 دسمبر سے لے کر 5 جنوری تک رکھا ہے. مجھے ہڈی والا ٹیکہ لگایا، کیمو لگایا، باقی جو ٹریٹمنٹ تھا وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، فری آف کاسٹ، کوئی لیا دیا نہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں، مر گئے بستر پہ پڑی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. اور جتنی علاج کے ساتھ انہوں نے مجھے دعائیں دی ہیں، محبت دی ہے، میں آج اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور جو درد ہے وہ میرا قابل کنٹرول ہے. اور یہ میری کوئی نہیں ہے کہ میرے کوئی پلاننگ ہے، یہ میرے دل سے آواز نکل رہی ہے. اب یقین مانے ان لوگوں نے مجھے انسانیت کا، ڈاکٹری بھی لوگ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو محبت، ہمدردی اور اپنائیت علاج کے ساتھ جو پیار مجھے یہاں ملا ہے،
میں بالکل نا امید تھی کہ میں بچوں گی یا نہیں، لیکن ان کی توجہ سے، ان کے پیار سے، محبت اور علاج سے میں آج اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے زندگی کی امید اب نظر آنے لگی ہے۔ یہ آج کی دنیا میں بڑا حیران کن لگتا ہے، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر شہریار اور ان کی ٹیم نے کلیم کیا ہے اور مریضوں نے اور جو لوگ یہاں پہ پھر رہے ہیں ان سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آج بھی ایسے مخیر حضرات یا نرم دل والے لوگ ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے یہاں پر پیشنٹس ہیں جو اس چیز سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ ایک مسجد ہے جو بالکل آپ نے دیکھی بھی ہے، اور اس مسجد کو صرف ایک ہی شخص نے ڈونیٹ کر کے بنوائی ہے۔ 2.25 کروڑ کی لاگت، یہ بتا رہے ہیں انتظامیہ کہ انہوں نے ڈونیٹ کیا اور خود یہاں آ کر اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ ایک سرائے ہے جو بن چکا ہے لیکن ابھی آپریشنل نہیں ہے، کچھ دنوں تک ان کے مطابق وہ بھی ہو جائے گا، جہاں 180 لواحقین یہاں پر رہ سکیں گے، انہیں 3 ٹائم کا کھانا ملے گا، فریج اوون بھی ان کے لیے وہاں پر مہیا کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے ریڈیشن بلاک ہے جہاں پر ہیوی مشینریز ہیں اور کروڑ روپے کی مالیت کی یہاں پر اکوپمنٹ ہے، اور وہ کسی نہ کسی نے ڈونیٹ کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسپتال کا نظام چل رہا ہے۔ ابھی اس کی پراپر انوگریشن نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہاں پر مریض بھی آ رہے ہیں، ڈونرز بھی آ رہے ہیں، اور یہ نظام چل رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان دانش حسین کو اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اللہ نے کے بعد